ہمارے فتوے پھینکو۔ میرے بھائی یہ شیطان کا ڈھکوسلا ہے، اس سے باہر نکلو، اس سے باہر نکلو، اس کھول کو اتار کے پھینکو، نگاہیں کھولو، دلوں کو وسیع کرو، سینوں کو وسیع کرو اور مسائل چھوڑو۔ وہاں ہم شافعی، حنفی، مالکی جو اس کے اوپر نہیں بحث کریں گے، یہ بعد کا مسئلہ ہے، اس کو بعد میں رکھو۔ نماز کیسے پڑھا جائے بعد میں رکھو، روزے کیسے رکھے جائیں بعد میں رکھو، یہ کسی اور وقت میں اس کے اوپر گفتگو کروں گا۔ آؤ پہلے عقیدے ایک کر لو، پہلے ایمان ایک کر لو جو بنیاد اور بیس ہے تمام اعمال کے قبولیت کی۔ یہاں تو عقیدے میں لالے پڑے ہوئے ہیں، عقیدوں میں فریب ہے، عقیدوں میں دھوکے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو۔ یہ جو کتاب و سنت کے اپنے آپ کو دائی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں، یہ بیچارے، اب آپ کو بتاؤں، بڑے بڑے دائیوں کو ہم نے دیکھے ہیں، مولانا مودودی صاحب سے انتقال کر گئے، اللہ کہہ رہے ہیں اللہ ان کے اوپر رحم فرمائے۔ یہ بھی بیچارے لکیر کے فقیر جماعت والے بیچارے، یہ بھی اپنی ڈفلی الگ بجا رہے ہیں۔ کیا کرنا بھائی، حکومت لینا۔ ابے وہ قاضی حسین صاحب پورا بائیکاٹ کر کے الیکشن کا بیٹھ گیا بیچارہ، کیا پلٹ دیں گے، یہ کر دیں گے، کچھ نہیں، آج تک۔ اور میرا چیلنج ہے اور میرا دعویٰ ہے، اس جماعت کو حق بات کے تائید کرنے کی توفیق ہی اللہ نے نہیں دی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بنیاد ہی انہوں نے ضلالت پہ رکھی ہوئی ہے، غلط نہج اور غلط فکر پہ رکھی ہوئی ہے۔ مسلمانوں کو کٹوانا، مسلمانوں کو غلط راہوں پہ ڈالنا اس جماعت کا شیوا ہے۔ انہوں نے صحیح راستہ نہیں دیا۔ توحید کی بات کرو، کہتے ہیں جی امت کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے، امت کے اندر اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ اما یہ انتشار ہمیں برداشت ہے، لیکن اپنے بھائی کو جہنم میں جانا ہمیں برداشت نہیں ہے۔ تو اپنی سیٹ کے لیے انہیں متحد کر رہا ہے، کہہ رہا کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ سب کو اکٹھا کر لو۔ تو چلو بھائی کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اکٹھا کر لو، شیعہ بھی آ رہا ہے اور اکٹھا کیے ہوئے ہیں بیچارے، ان کے باقاعدہ بینکنگ ہے ایران اور یہ روافظ سے باقاعدہ ان کے تعلقات ہیں، اور یہ باقاعدہ جا کے جنازوں میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ یہ ارے بڑے گہرے تعلقات ہیں، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے P3 کے اندر، دہلی کے رام لیلا گراؤنڈ کے اندر۔ مجھے نہیں کوئی غلط بات ادھر ادھر کی بتا سکتا ہے، میں رضاکار تھا اس کانفرنس کا، SIM کا کانفرنس تھی، اس کے اندر اس اسٹیج کے اوپر تقریباً 2500 ایرانی یوں منہ کو لپیٹے ہوئے ایسے ڈانٹے باندھے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، اور ہمیں نہیں معلوم، اللہ کی قسم، اللہ کی مسجد میں بیٹھے ہیں، ہم نے کہا یہ لال گترے ہیں، یہ تو سعودی ہوں گے۔ میں سعودی آیا بھی نہیں تھا اس وقت، بچہ تھا اس وقت۔ ہم نے دیکھا ایک جو ہے مولانا سلمان ندوی لکھنؤ کے تھے، وہ آئے مولانا ابوالحسن ندوی صاحب کا پیغام لے کر کے، انہوں نے پیغام پڑھا اور ان کے دل میں جوش آیا، اور انہوں نے کہا کہ اس اسلامی اسٹیج پر جن شیعوں اور رافضیوں کو تم نے جگہ دی ہے، کسی بھی مکتبہ فکر کے عالم نے اس کو مسلمان نہیں قرار دیا ہے۔ اس غریب کی زبان سے یہ لفظ نکلنا تھا، SIM کے کارکننداؤں نے، ان گنڈوں نے اس بیچارے سلمان ندوی کو پیچھے سے گھسیٹا، ان کو مارا، ٹیلی ویژن بند کر دیے گئے اور سب کچھ، اور اللہ اکبر، صدام کافر مرد آباد، صدام کافر مرد آباد کے نعرے لگانے لگے۔ کون تھے یہ ایرانی ایجنٹ ہیں جو امت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ کلمہ توحید کسی کے اجتہاد کا محتاج نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک کا کلمہ حکومت کے لیے تم استعمال کرتے ہو۔ یہ جماعت سیاست اور حکومت حاصل کرنا چاہتی ہے اپنی بالادستی، کلمہ لا الہ الا اللہ کی بالادستی نہیں۔ شرک پنپیں، بدعت پنپیں، سب کچھ پنپیں۔ میں قاضی حسین صاحب پاکستان سے درخواست کروں گا، اور ادب کے ساتھ، اور اپنے جماعت اسلامی کے جتنے بھی لوگ ہیں میں بھی درخواست کروں گا، کافروں کو تم قتل کرو گے، کیا کرو گے؟ پہلے تم اپنے دلوں کے اندر اسلامی حکومت قائم کرو، پہلے امت کے اندر سے کفر اور شرک کے ان جڑوں کو نکالو، پہلے اجمیری اور حجویری اور پاک پٹنی اور ستنی اور فلانی کے ان بتوں کو نکالو۔ جب ان کے دل چینج ہو جائیں گے، یہ سعودیہ کے اندر جس طرح سے اللہ وحدہ لا شریک نے امن و امان اور راحت برپا کیا ہوا ہے، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ کے تلوار اور ان کی دعوت کی وجہ سے کہ انہوں نے ان عربوں کو، ان سعودیہ کے لوگوں کو انہوں نے توحید کی دعوت دی، شرک کو، اور مدینہ المنورہ کے اندر، کعبۃ المکرمہ کے اندر، جنت البقیع اور بقیع غرقد کے اندر جو شرک ہوتی تھی، قبے اور گنبد بنائے گئے تھے، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کے ذریعے ان قبوں کا قلعہ کما کیا،
ان کو برابر کیا، قبریں صحابہ کی استوار کری، اور جتنے بھی شرک اور بدعت تھے سب کے خلاف علی اعلان جہاد کیا، اور جب یہاں کے لوگوں کے دل چینج ہوئے، اللہ وحدہ لا شریک نے اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے اس حکومت کو منتخب کیا، اور اللہ کے فضل سے 50-60 سالوں سے اسلامی حکومت قائم ہے، جو دشمنوں کی نظر میں کھٹک رہی ہے کسی شہتیر کی طرح۔ اور ہم نے اسی اسٹیج پہ دیکھا تھا، SIM کا ممبر، SIM کا صدر الیاس قاسم رسول تھا، اس نے برجستہ یہ بات کہی تھی، یہ کہا تھا کہ اگر دنیا کے اندر کوئی اسلامی حکومت قائم ہے تو وہ ایران ہے، ورنہ دنیا کے اندر کوئی اسلامی حکومت قائم نہیں ہے۔ کیوں؟ ایرانی ان کے افکار کے لوگ ہیں، ان کے فکر کے لوگ ہیں، ان کے خیالات کے لوگ ہیں۔ یہ قرآن و حدیث تو صرف ایک لیبل ہے دکھانے کا، ورنہ یہ حکومت اور سیاست چاہتے ہیں۔ نبی اور میں آپ کو لوگ کہیں گے، ہمارے جانے کے بعد لوگ کہیں گے کہ جناب یہ حکومت مسلمانوں کو سیاست سے محروم کرنا چاہتا ہے، جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ یہ لکیر کے فقیر مولوی ہے، آؤ لکیر کے فقیر مولوی ہم نہیں ہیں، تمہارا پالا کسی فاتح اور قبروں کے مجاوروں سے پڑا ہوگا۔ یہاں موحدین کا پالا لو، موحدین کسی لکیر کے فقیر نہیں ہوتے ہیں۔ اگر تم اپنے دلوں میں توحید بتاؤ گے، اللہ تمہاری صفوں کے اندر توحید برقرار کر دے گا، تمہاری صفیں خود بخود توحید ہو جائیں گی، موحد ہو جائیں گی۔ آؤ میں بتاتا ہوں، پیغمبر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سرزمین پر دعوت توحید دیتے ہیں، کفار آتے ہیں، کہتے ہیں محمد ہم تجھے قوم کی سرداری دے رہے ہیں، مکے کا تو سردار بن جا، قریش کی حسین و جمیل خوبصورت عورت سے تیری شادی کر دیتے ہیں، تجھے مال و دولت چاہیے تو تجھے سب کچھ دے دیتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سرداری لے لی، حکومت لے لی، تمہارے جیسے لالچے اور بھک منگے اور اسلام کے نام پر ڈاکہ ڈالنے والے ہوتے تو کہہ دیتے لاؤ لاؤ پہلے سردار بن جائیں گے پھر اسلامی نظام قائم کر لیں گے۔ اسلامی نظام قائم کریں گے یہ اس طرح سے، دلوں کے یہ اس طرح سے، دلوں کے اندر بت بٹھا کے اسلامی نظام قائم ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر وہ ہمارے داہنے ہاتھ پر سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ پر چاند لا کے رکھ دیں پھر بھی میں اپنی اس دعوت توحید سے باز نہیں آ سکتا ہوں۔ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ یہ تاریخی الفاظ کس کے ہیں؟ اس مبلغ اعظم کے ہیں، اس قائد اعظم کے ہیں، اس جرنیل کے ہیں جس نے بدر کے میدان میں کندن بنا کر کے اپنے لوگوں کو 313 کو ہواؤں کو ان ٹمٹماتے ہوئے دیوں کو طوفانی ہواؤں کے سامنے کیا تھا، اور اللہ وحدہ لا شریک نے اوپر سے فتح و نصرت اور کامیابیاں اتاری تھی اسی توحید کی بدولت۔ مسلمانوں یہ بات نوٹ کر دو، دنیا کے اندر اگر انقلاب چاہتے ہو، دنیا کے اندر اگر اتحاد چاہتے ہو تو توحید کے بدولت حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر شرک کی جڑیں کاٹو تب تمہارے اندر اتفاق پیدا ہو سکتا ہے۔ تو یہ جماعتیں، یہ گروپ، یہ گروہ، ان کے چکروں میں نہ پڑو میرے دوست، ان کے چکروں میں نہ پڑو۔ قرآن اور حدیث اپنے دلوں کے اندر اسلامی حکومت قائم کرو، اپنا عقیدہ درست کرو، نماز پڑھو، لوگوں کو نماز کی دعوت دو، امر بالمعروف کرو، اخلاق اور محبت سے پیش آؤ، لوگوں کو صحیح بات بتاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی بات بتاؤ۔ اللہ کی قسم ایک دن آئے گا جب تم صحیح ہو جاؤ گے، تمہیں میں سے کوئی حاکم بنے گا تو وہ تمہارے اوپر اللہ کے نظام اور قرآن اور حدیث کے قانون کو تمہارے اوپر نافذ کرے گا۔ کسی حکومت کے حاصل کرنے سے، کسی دولت کے حاصل کرنے سے یہ سوچو اسلامی حکومت قائم ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتی۔ تو میرے بھائی، میرے عزیز، اس طرح سے اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کرو۔ کسی جماعت سازی، فرقے بندی، انہوں نے امت کو برباد کیا۔ اس لیے میری دعوت، میرا آوازہ، میری پکار صرف اور صرف ہے، صرف اور صرف یہی ہے، کیا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ جتنی بھی جماعتیں ہیں انہیں عقیدے کے پلے پہ پوڑو۔ مولانا مودودی صاحب کے بارے میں بات کر رہا تھا، تاریخی حوالے سے یہ میں بتا دے رہا ہوں اور آپ اس کی تحقیق کر لینا۔ پاکستان کے اندر کسی زمانے میں سعودی حکومت نے خانہ کعبہ کا غلاف سلانے کے لیے اور بننے کے لیے پاکستان حکومت کو دیا۔ وہاں پر جب وہ غلاف تیار ہوا، ووٹ حاصل کرنے کی غرض سے، عوام کو جو ہے اپنی طرف مائل کرنے کی وجہ سے، مولانا مودودی صاحب کے
قیادت اور سیادت کے اندر اسپیشل ٹرین چلائی گئی اور اسی غلاف کعبہ کو جو ابھی کعبے بھی نہیں پہنچا ہے، سعودیہ بھی نہیں پہنچا ہے، پورے پاکستان کے اندر اسٹیشنوں پر باقاعدے اس کی نمائش کی گئی اور دیکھنے والوں نے باقاعدے بتایا کہ باقاعدے عورتیں دودھ سے اس ڈبے کو دھلتی تھیں اور اس کے پانی اپنی چھاتیوں اپنے پیٹوں پہ لگاتی تھیں جس سے اولاد پیدا ہوگی۔ اس سے منتیں کون تھا؟ اسلامی جماعت کا قائد اور اسلامی اسٹیٹ قائم کرنے والا رہنما اسی ٹرین کے اندر بیٹھا یہ سارا نظارہ دیکھ رہا تھا، پر ایک زبان بھی جو اس بندے خدا نے کہا ہو، کیوں کہتے تو امت منتشر ہو جاتی، ووٹ نہیں ملتا، سیادت فیل ہوتی، جیسے آج لڑ رہے ہیں بیچارے پاکستان کے اندر اپنی سیادت بنانے کے لیے، کوئی پوچھ بھی نہیں رہا ہے، کوئی نہیں پوچھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر اسلامی حکومت قائم کریں، اپنے نفسوں کی اصلاح کر کے شرک اور بدعت اور خرافات کو ختم کرتے ہوئے توحید اور سنت کے متبع بنیں، توحید اور سنت کے متبع بنے، اور بننے کے بعد پھر دیکھو انقلاب کیسے آتا ہے۔ یہ سعودیہ ایک سیمپل ہے، لیکن شیطان یہ سیمپل نہیں دکھا رہا ہے، دلوں کے اندر بغض، حسد، کینے بھرے ہوئے ہیں، اور یہ ہے وہ ہے وہ ہے۔ آج دنیا کے اندر جتنی خدمات ہو رہی ہیں یہ اللہ وحدہ لا شریک کا فضل اور اس کا احسان ہے، اور یہاں کے ولاۃ امور اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں قائم و دائم رکھے، اور اگر یہ ان کے اندر ذرا بھی بگاڑ اور فساد پیدا ہو اللہ ان کی اصلاح فرمائے، ان کو ان کی پیشانیوں کو پکڑ کے سیدھی راہ چلنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے، اور ان سب کو کتاب و سنت کے کی دعوت کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے ان سب لوگوں کو، اور اللہ اور اس کے رسول کے اس دین کو قائم و دائم اور اسلامی شریعت کو نافذ کرنے کی اس حکومت کو توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ امن اور سکون عطا فرمائے۔ آج دیکھیں امن ہے، سکون ہے، چین ہے، سب کچھ اللہ کا۔ اس لیے میرے دوست اور بھائی کہنے کا مقصد اور آخری بات یہ ہے کہ آپ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور پیروی کرو، انشاءاللہ تبارک و تعالی ان تطیعوہ تہتدوا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا اگر اس نبی کی اطاعت کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ تحقیق کی سب سے بہت زیادہ کامیاب، فاز فوزا عظیما، وہ بڑی کامیابی حاصل کرے گا دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ یہاں پر آپ کو ہم بتائیں مشائخ ہیں، سب ہیں، یہاں آپ سوالات کریں، یہاں نہ کوئی مالکی کی فتوے بتاتا، نہ حنبلی کی، نہ کسی کے فتوے نہیں بتاتا۔ قرآن نے یہ کہا، حدیث نے یہ کہا، خلاص۔ اگر یہاں ہمارے یہاں سے حاجی آتے ہیں باقاعدہ، ابھی آنے والے وہاں کے ملے انہیں سکھا کے بھیجتے ہیں کیا جانا وہاں گمراہ نہیں ہونا، وہاں حنبلی مذہب چل رہا ہے، امت کو ایسا بانٹا ہوا ہے، اللہ انہیں ہدایت دے۔ بے تو شافعی ہے، بے تو مالکی ہے، وہ حنبلی ہے، یہ کیا ہے ٹکڑے ٹکڑے؟ اللہ کے لیے توبہ کرو ان چیزوں سے اور خالص کتاب و سنت اختیار کرو۔ اور یہ ٹاپک بھی انشاءاللہ میں کبھی زندگی رہی تو آپ کے سامنے یہ بھی میں کھول کے بیان کروں گا۔ آج میں صرف ان تمام جماعتوں کو، جتنی بھی دنیا کی جماعتیں ہمارے، اور دنیا میں کہاں ہیں، یہ ہمارے ہندوستان پاکستان غریب ملک ہے، فقیر مولوی بیچارے، انہیں کوئی فاتحہ نیاز کے لیے بلا لے تو بلا لے، ورنہ کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، اس لیے بیچارے جماعت بنا لیتے ہیں، چلو بھائی اسی بہانے پیٹ بھر رہا ہے تو اس طرح سے پیٹ پالتے ہیں۔ ان سب کو اللہ وحدہ لا شریک سیدھی راہ پر چلنے کی، اور ان سب کو ہم دعوت دیتے ہیں عقیدے کی اصلاح کی۔ سب سے پہلے منزل ہماری عقیدے کی اصلاح ہے، عقیدہ درست کر لو، آؤ عقیدے کی بنیاد پر میزان قرآن اور حدیث کو رکھ کے ہم تولیں اور اپنے عقیدے کی اصلاح کریں اور امت کو عقیدے کی اصلاح کی دعوت دیں۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو کتاب و سنت کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام مسلمانوں کی موت ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے اور فرمودات کے اوپر ہو۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے اندر جو انتشار، جو گروپ، جو فرقے، جو جماعتیں بنی ہیں، اللہ ہم ان سب فرقوں سے، ان سب جماعتوں سے توبہ کرتے ہیں اور اس فرقے کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں جس فرقے کی رہنمائی پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمائی، ما انا علیہ وصحابی، آج میں جس پر ہوں اور میرے صحابہ ہیں، اللہ ہمیں اسی طریقے کے اوپر ہماری موت آئے، اللہ ہم سب اسی طریقے کے اوپر مریں، اسی طریقے کے اوپر ہم چلیں اور ہماری جو زندگی اسی طریقے پر گزرے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کچھ سوالات ہیں؟